ہیلو، السلام علیکم. یہ آج ہم نیو یارک میں ہیں پاکستان کونسلیٹ کے سامنے، اور پاکستان کونسلیٹ کے سامنے پی ٹی ایم کے ایکٹیوسٹ ہم لوگ جمع ہیں. ہم احتجاج کر رہے ہیں علی وزیر کی گرفتاری کے خلاف، سید عالم محسود کی گرفتاری کے خلاف، حنیف پشتین، اویس عبدال، نور اللہ ترین اور بہت سارے دوسرے پی ٹی ایم کے ایکٹیوسٹ جو کہ اس وقت پاکستان کی جیلوں میں بند ہیں کیونکہ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھائی، دہشت گردی کو ختم کرنے کی بات کی، اور اس وجہ سے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، ان کے اوپر جھوٹے مقدمے بنائے گئے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے علی وزیر کو کراچی کی جیل میں بند رکھا گیا ہے. اسی طرح سے سید عالم محسود کو بھی اور دوسرے ایکٹیوسٹ کو بھی گرفتار کیا ہے. یہاں پر ہم لوگ جمع ہیں اور ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جو گرفتار ایکٹیوسٹس ہیں ان کو رہا کیا جائے. میں کیمرہ لوگوں کی طرف لے کے جاتی ہوں. کرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو مارا ماری ہے اس کے پیچھے وردی ہے. رہا کرو رہا کرو علی وزیر کو، رہا کرو علی وزیر کو، رہا کرو رہا کرو علی وزیر کو، رہا کرو رہا کرو ڈاکٹر سید عالم محسود کو، رہا کرو رہا کرو ڈاکٹر سید عالم محسود کو، رہا کرو رہا کرو حنیف پشتین کو، رہا کرو رہا کرو حنیف پشتین کو، رہا کرو رہا کرو نور اللہ ترین کو، رہا کرو رہا کرو نور اللہ ترین کو، رہا کرو رہا کرو پی ٹی ایم ایکٹیوسٹ کو، رہا کرو رہا کرو پی ٹی ایم ایکٹیوسٹ کو، رہا کرو رہا کرو. یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو مارا ماری ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو مارا ماری ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو طالب کرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو طالب کرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. نروبان یہ وفان، نروبان یہ وفان، نروبان یہ وفان، نروبان یہ وفان. علی وزیر کو رہا کرو رہا کرو علی وزیر کو رہا کرو رہا کرو ڈاکٹر سید عالم محسود کو، رہا کرو رہا کرو ڈاکٹر سید عالم محسود کو، رہا کرو رہا کرو حنیف پشتین کو، رہا کرو رہا کرو حنیف پشتین کو، رہا کرو رہا کرو. Thank you so much everyone for joining us today. Today we are here to protest against the arbitrary detention, against the arrest of PTM leadership, including Ali Wazir, Syed Alam Mahsood, and also other PTM activists such as Hanif Pashteen, Awais Abdal, Nurullah Tareen, Hassan Khan, who have been put into prison for their very basic constitutional and democratic right to protest. There has been Ali Wazir was put into prison because he organized and because he participated in the Karachi demonstration. The Karachi demonstration, which was against state enforced terrorism, in which PTM was demanding for putting an end to enforced disappearances, extrajudicial killing, and was asking for the establishment of a Truth and Reconciliation Commission. In any civilized world, in any democratic country, these are basic human rights, these are basic constitutional rights. But our leaders have been put behind the prisons, they have been put behind the bars because they had been asking for their very basic rights to democracy, their very basic rights to life, their very basic right to peace. Similarly, Syed Alam Mahsood, who was protesting against the arrest of Ali Wazir, he was put in prison. Then Dr. Mushtaq and other activists who were protesting against the arrest of Syed Alam Mahsood, they were also put in the prison. So it is a very vicious cycle of violence, institutional violence that we had been seeing, that Pakistan military establishment and the state authorities are perpetuating against Pashtuns, that people are arrested and then those who protest against the arrest, they are also arrested. And all we have been asking, all Syed Alam Mahsood,
Ali Wazir, PTM activist, and PTM as a movement has been asking us for a Truth and Reconciliation Commission. For past so many decades, for past 4 decades at least, we have seen that the Pashtun region has been militarized. It has been used as a safe haven by the Pakistani authorities to harbor terrorists, to promote terrorism over there, and to use it as a launching pad against Afghanistan. So, for the 4 decades, the economy, the war economy, has destroyed our land, our resources have been occupied. So, now asking for a Truth and Reconciliation Commission, we think this is our very basic right to ask for the establishment of a Truth and Reconciliation Commission. The atrocities that have been committed against the Pashtuns, they should be investigated. And those who are responsible, they should be held accountable. This is our basic demand. And while today we gather here, we demand from the Pakistani authorities that all PTM activists and leadership, including Ali Wazir, Hanif Kashmir, Syedana Mahmood, Awais Sardar, all of them, they should be released unconditionally and immediately and unconditionally they should be released, and all cases against them should be dropped. All cases against them should be dropped. These illegal cases, malicious FIRs and the rest, they are not going to deter us from speaking from our rights. They will not silence us. They cannot silence us through any kind of persecution. We will continue speaking for our rights. So now I will first of all like to invite Aslam Kakar, who has came all the way from New Jersey to come and share his views. Aslam Kakar. Everybody, something new that we are experiencing today. I mean, we have been going through this for many years, at least in the past 3 years, since the rise of PTM. The Pakistani state has been blatantly oppressing the rights of PTM leaders and activists. And PTM, as Gulali said, is a non-violent, peaceful movement of the Pashtuns of Pakistan, and they have been asking for their fundamental rights, and they have been accusing state institutions of human rights violations in the Pashtun region. And in response, the state has been oppressing every single voice in the country, and even here. So here we are, today we have gathered to ask for the release of Ali Wazir, Dr. Syed Alam Masood, Nurullah Tareen, Hanif Kashmir, and many other PTM activists. We are here to show that we will not be silenced. We know that the state is brutal. It has all the means at its disposal to use against our leadership and our movement. But that is not going to silence us. And we will continue to raise our voice in whatever way we can, here in the United States, in Europe, and in Pakistan. And we are also sending this message that violence is not going to solve the problem. History is full of examples, and I mean, in our own country, take the example of the Baloch. There have been wars against the Baloch, but the problem is still there, and it is even rated. So once again, thank you all for coming, and we will continue to show our peaceful resistance against state oppression. Thank you. Ali Wazir ko रिहा करो, रिहा करो, Ali Wazir ko रिहा करो, रिहा करो, Syed Alam Masood ko रिहा करो, रिहा करो, Syed Alam Masood ko रिहा करो, रिहा करो, Syed Alam Masood ko रिहा करो, रिहा करो. Acha, so we have friends from Baloch National Movement as well who have joined us in solidarity and in our protest against the illegal arrest of freedom activists.
एक ऐसे गैरतमंद कौम के लिए हम इकट्ठा हुए हैं, एक साथ हैं कि हमें आज हम एक ऐसे आप सर्कल कह सकते हो कि हम उन दोस्तों के साथ हैं जो अपने अजीम एक मकसद के लिए, अपनी सरजमीन के लिए, अपनी नंगो नामूस के लिए, अपनी तशक्कुस के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि दुनिया में ऐसे कम लोग होते हैं जो अपनी नंग, अपनी नामूस, अपनी साइल, अपनी वसाइल, अपने हक की हाकिमियत के लिए लड़ते हैं। वो इंसान, वो लोग अजीम इंसान होते हैं और अजीम हैं, क्योंकि अली वज़ीर वो अजीम इंसान है पख्तून भाइयों के लिए, बलोचों के लिए, सारे मिसिंग पर्सन्स के लिए जो आवाज़ लोग उठाते हैं वो गायब किए जाते हैं, उनको उठाया जाता है, उनको टार्चर सेलों में बंद किया जाता है, उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के अज़ाम किए जाते हैं। उस टार्चर सेल से निकलने के बाद भी वो इस तरह कुंदन बनते हैं, अपनी आवाज़ को दुनिया की हर जगह में वो अपनी आवाज़ को फैलाते हैं। क्योंकि हम बलोच और पख्तून तारीखन हम साथ रहे हैं, आज भी हम इस बात के लिए शमूलियत कर चुके हैं कि इस बात को हम साबित करें कि हम अपने पख्तून भाइयों के हर कदम में, हर तरीक़ाकार जो हमारी है और हमें मिसिंग किया जाता है, हम उनके साथ हैं और आइंदा भी रहेंगे। इस तरह की हर प्रोटेस्ट में, हर एक असम्बली में हम साथ बैठ के मुश्तरका इस दहशतगर्द जो रियासत है इसके खिलाफ जो हमारे ऊपर और आप लोगों के ऊपर जो जुल्म का बाजार गर्म किया हुआ है, कम से कम हम उसके लिए अपनी आवाज़ उठाएं और दुनिया को इस बात को वाज़े करें कि हम एज ए महकूम कौम, एज ए मसलूम कौम, क्योंकि हमारे पास हमारे इंटेलेक्चुअल को भी उठाया जाता है, हमारे डॉक्टर्स को भी उठाया जाता है, हमारे वकला को भी उठाया जाता है, हमारे जो लोग आके रोडों पे निकलते हैं उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, उनको भी गायब किया जाता है। आज जो है हमें इस बात का, हमारी जो अपनी राय है, हो सकता है कि मतलब हमारी तज्जिया है कि हमारे साथ ये चीज़ें हुए हैं। इन लोगों ने टार्चर सेलों में बलोच लीडरशिप को स्लो पॉइजन दे के भी छोड़ दिया कि उनको मार दिया जाए, उनको टॉर्चर करते हैं। और हमें इस बात का शक है कि अली वज़ीर के साथ इस तरह का नागुनाह हरकत ये कर सकता है, क्योंकि ये रियासत के हथकंडे हैं और ये जो रियासत है ये सिर्फ और सिर्फ वायलेंस कर सकता है। आप इस रियासत से कभी भी ये तवक्का ना रखें, क्योंकि ये रियासत हमें किसी तरीके से छोड़ रही है, क्योंकि उसको पता है बलोच कौम में और पख्तून कौम में, सिंधी कौम में शऊर आ चुका है। वो अपनी आज़ादी के दावेदार हैं, अपनी सरजमीन की डिमांड कर रहे हैं। जब आप अपनी सरजमीन की डिमांड करते हो, आपने पाकिस्तान के शहरत को हिट किया है। जब वो पाकिस्तान के शहरत को जब आप हिट करते हो, आप अलहदगी की बात करते हो, तो आपके ऊपर इस तरह के जुल्म आइंदा भी होंगे और आगे करते रहेंगे। ये हमें उस जुल्म के खिलाफ हर सतह पे, हर जगह में इस जुल्म के खिलाफ रट रहकर, इकट्ठे होकर, साथ रहकर इंशाअल्लाह मुश्तरका तौर पे जो भी हमारे प्रोटेस्ट होंगे साथ मिलकर फ्यूचर में भी काम करेंगे और इस तरह की प्रोटेस्ट होंगे, हम जरूर आप लोगों के साथ शमूलियत कर लेंगे। मशकूर रहेगा। फ्री बलोचिस्तान, फ्री बलोचिस्तान, फ्री बलोचिस्तान, फ्री बलोचिस्तान, फ्री बलोचिस्तान, फ्री बलोचिस्तान, फ्री पश्तूनिस्तान, फ्री पश्तूनिस्तान, फ्री पश्तूनिस्तान, फ्री पश्तूनिस्तान। मेरे बहुत शुक्रिया बलोच दोस्तों का जो सॉलिडारिटी में आए और अली वज़ीर दूसरे पीटीएम एक्टिविस्ट की राय के मुतालबे में हमारे साथ खड़े हुए, उन सबका बहुत शुक्रिया। और बहुत जो इस बात की तरफ दोस्त ने इशारा, समीला बलोच ने इशारा किया कि हमारे जो एक्टिविस्ट हैं, जो हर वो बंदा जो कि आवाज़ उठाता है उसको उठा लिया जाता है। पाकिस्तान ने इंटरमेंट सेंटर्स बनाए हुए हैं इस मकसद के लिए कि जो भी आवाज़ उठाए, अपने कौमी हक की बात करे, अपने हक की बात करे, उसको कानूनी तौर पर ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि कानून और आईन आपको हक देता है कि आप अपने कौमी हक के लिए भी बात करें, आप अपने वसाइल के ऊपर भी अपनी मलकियत की बात करें। उसका हक देता है कि आप अपने साथ होने वाले मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाएं। लेकिन क्योंकि वो इदारे जिन्होंने इन कौमों को यरगमाल बनाया हुआ है, इस मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है, जो पाकिस्तानी फ़ौज है उसने इंटरमेंट सेंटर्स बनाए हैं और वहाँ पर हर आवाज़ उठाने वाले को उठा लिया जाता है, गायब कर दिया जाता है।
हमारा ये जो डर है कि अली वजीर की ज़िंदगी को खतरा हो सकता है या दूसरे एक्टिविस्ट को, ये अनफाउंडेड नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से लोग उठाकर गायब किए जाते हैं या कत्ल किए जाते हैं। इसलिए हमारा मुतालबा भी ये है कि हमारी नज़र है, रियासत जो कर रही है उसके ऊपर हमारी नज़र है, और हम अब और हमसे जितनी कुर्बानी लेनी थी रियासत ने ले ली है, हम और कुर्बानी के लिए तैयार नहीं है, हम और कुर्बानी के इनके बकरे नहीं बनेंगे। अब हमें अपनी सरजमीन पर अपना हक और अपने हुकूक चाहिए। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल नजीब काकड़ के प्लीज़ नजीब काकड़ आए एंड First of all, thank you all for coming together for the solidarity, for all those PTM activists who have been facing this state oppression for a long time. And also I would especially thank my Baloch friends who are always there, on our side in all these protests and all these struggles we have been doing for a long time. So today we are here to demand the Pakistani state that all these tactics, these oppressions, these not going to work. These things have been going on for so many years, for decades. What happened? On the other hand, the resistance is increasing parallel. It's increasing even exponentially. So look at the Baloch, look at the Sindhis, and now the Pashtuns. So these things will not take the state, the country as a whole, this federation as a whole. So the Pashtun and the PTM demands are so legitimate. They are so, I would say they're so innocent. Just take a moment, listen to their demands. These are not so harsh, so complicated to accept. These people who are demanding their very, civil rights, these could be fulfilled. Dr. Said Al-Masood, Ali Wazir, what they're asking for the right to live for their people. That's all they're asking for. And that is the right, the fundamental right of all the citizens of the Pakistani state. So let's not to make it so complicated. Let's, hear their voice, and these things could settle down smoothly instead of, getting into further chaos. So if we are pushing this to that edge, that would be disastrous, that would be chaotic, and this country not gonna go anywhere. This is not working. So I would request the state, that is enough. Let's, take a step back, listen to these legitimate demands of the PTM, and let this thing resolve. Thank you so much. Thank you everybody for coming here together. ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो तालिब गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो अफरा तफरी है इसके पीछे वर्दी है। अली वजीर को रिहा करो, रिहा करो, अली वजीर को रिहा करो, रिहा करो, हनीफ मश्तीन को रिहा करो, रिहा करो, हनीफ मश्तीन को रिहा करो, रिहा करो, सैयद आलम महसूद को रिहा करो, रिहा करो, सैयद आलम महसूद को रिहा करो, रिहा करो, सैयद आलम महसूद को रिहा करो, रिहा करो, अली वजीर को रिहा करो, रिहा करो, अली वजीर को रिहा करो, रिहा करो, अली वजीर को रिहा करो, रिहा करो, अवैस अब्दाल को रिहा करो, रिहा करो, अवैस अब्दाल को रिहा करो, रिहा करो, PTM एक्टिविस्टों को रिहा करो, रिहा करो। Now I would like to call Nawaz Himmat. Nawaz Himmat has joined along with other colleagues from PTM Nawaz First, let me thank you everyone for coming here in this cold weather. Despite everyone is so busy, but everyone is sacrificing their time today, and they are coming here. I appreciate and I thank you everyone. We are here gathered in solidarity. PTM. PTM is a peaceful movement. We are struggling for peace. We are struggling for the saving life of our nation people. We are not terrorists.
And we urge Pakistan, if they want peace and stability in the region, they have to release Ali Wazir and all other PTM activists, and instead they have to put in jail all the terrorists, the real terrorists, those terrorists that they were hosting them in a very good guest house like Ihsanullah Ihsan. They release terrorists, but they put in jail innocent civilians, activists. The world is watching Pakistan. They are taking notice of that, and Pakistan shouldn't continue this anymore. And instead of arresting PTM activists, they should arrest terrorists. They should stop hosting terrorism. They should stop constructing and organizing new project of terrorism in that region. Pashtun Tahaffuz movement is struggling for peace. They are not armed people. They are unarmed. Pakistan, how to stop state proxy terrorism across the Iran line in Afghanistan as well. Terrorism is not good thing. Pakistan will not get anything from terrorism. If they could have get from proxies, from states, proxy terrorism, they could have get in Kashmir. What happened to Kashmir? They lost Kashmir. Why? Because they were sponsoring state terrorism in Kashmir. Now they don't have it. Now they will lose the other side too. So we urge in Pakistan that they should stop state proxy terrorism everywhere, not just in Afghanistan. They should stop it everywhere. They should stop hosting terrorists. They should stop detaining PTM activists. PTM is struggling for peace. PTM is struggling for humanity. They don't have guns. They don't have weapons. They are just peaceful people. And if Pakistan wants peace and stability, they should help them. They should support PTM because they are struggling for peace. And instead, they should arrest Ihsanullah Ihsan. They should arrest Ihsanullah Ihsan friends. They should arrest all those that they are somehow involved in some way in killing innocent people, in killing Pashtuns, Baluch and other Sindhis, people in Afghanistan. They should stop all those state proxy terrorism projects. This doesn't work anymore. The world knows now. So we're urging Pakistan to release PTM activists as soon as possible. They are peaceful people. They are struggling for peace. And just last thing I want to see is the Ali Wazir, Hanif Pashtun, Dr. Sidalam Mahsood. They are not armed people. They are unarmed people. They are struggling for their people. So Pakistan, military and ISI, they should respect the leaders of Pashtun people. If they continue this, the resistance, they will not stop resistance of PTM, but we will get more stronger and we will get more active and we will be more aggressive, peacefully aggressive. And instead arresting PTM activists, Pakistan how to arrest the real terrorists, and they should also stop hosting terrorism and also terrorist groups in Pakistan. Thank you everyone. د هیواد او د کنیکټیکټ د ملګرو چې کوم all the way کنیکټیکټ نه راغلي دي او دا احتجاج کلیسا غوښته ده. We also have Ahmad Noorani with us. I think دا داسې نوم دی Ahmad Noorani چې تاسو ټولې پیژنئ. We all know who Ahmad Noorani is. دا هغه صحافي هغه جورنالیست دی چې څه میاشتې مخکې یو انویسټیګیټیو پیس یو ریسرچ وکړ او د هغې کې دا خبره راښکاره کړله. هغه خبره چې موږ ټولو خلکو ته خاص کر پښتنو ته خو پته ده ځکه چې زمونږ په وسایلو باندې قبضه ده، موږ خو خبر یو، خو دنیا ته یې خبره راښکاره کړله چې
څنګه د پاکستان فوج صرف یو سړي سره د $1 ملین کاروبارونه چې کوم دي په هغه دور کې ټول کاروبارونه جوړ کړل چې کوم وخت کې د پښتنو په خاوره باندې جنگ شروع شو لکه د 9/11 نه پس چې کله د پښتنو خاوره باندې ملیټرایزیشن زیات کړل شو او طالبان دلته جوړ کړل شو یا د دهشتګردي خلاف جنگ کې پاکستان سپوزټلی حصہ واخیستله نو د هغې نه پس بلا ډېر کاروبار چې کوم یو فوجي ته صرف $1 ملین کاروبار نه جوړ کړل د ریل اسټیټ کاروبار په امریکا کې د آسم باجوا ریل اسټیټ کاروبار نور غټې غټې کمپنیانې جوړې کړې دي چې کوم $1 ملین دي د هغه دا کاروبارونه چې کوم دی نو ظاهري خبر ده د خپل بچو په نوم باندې د خپل رور خور په نوم باندې او د نور ریلیټیوز په نوم باندې دا کاروبارونه چې کوم دي نو دا جوړ کړي دي موږ سره نن دلته هغه جرنلست موجود دی Ahmed Noorani is with us who to show solidarity with us. So I would like to invite Ahmed Noorani to speak. Thank you. حسن مشتبہ ہمارا روان دیکھا جی السلام علیکم سب دوستوں کو اور بہت شکریہ گلالئی مجھے بات کرنے کا موقع دینے کے لیے یہ خبریں جو کہ پاکستان میں جو شخص بھی کریٹیکل ہوتا ہے جو بھی آواز اٹھاتا ہے سسٹم میں ناانصافیوں کے خلاف اور جو ایک غیر قانونی حکومت ہے انکانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہے پاکستان کے اندر ایک حکومت کا نظام ہے اس کے خلاف وہ چاہے شعبہ صحافت سے ہو شعبہ سیاست سے ہو وہ کسی بھی طرح سے ہو چاہے وہ کوئی جج ہو چاہے وہ کوئی بیوروکریٹ ہو اس کو ان سب حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن حالات کا سامنا ہمارے دوست محسن داور اور علی وزیر اس وقت سے کر رہے ہیں جب سے انہوں نے سامنے آنے اور پی ٹی ایم کے لیے قبائلی عوام پختون پاکستانیوں کے لیے آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے اس سے پہلے بھی یہ دونوں احباب علی وزیر اور محسن داور جو ہیں یہ ایک بڑے عجیب و غریب کیس میں گزر گئے اب جو کیس ہے وہ بہت ہی میری سمجھ سے تو بالا تر ہے کہ ایک طرف پاکستان میں تقریباً ہر شخص ہر پولیٹیشین جو ہے وہ آواز اٹھا رہا ہے فوج کی سیاست میں مداخلت کے خلاف فوج کے غیر آئینی کردار کے خلاف جن میں پاکستان کے سب سے جو لیڈنگ پولیٹیشین ہیں 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں محمد نواز شریف وہ بھی بہت اوپنلی بول رہے ہیں تو بڑی حیران کن بات ہے کہ وہی بات اگر علی وزیر کرے ایک پشتون موومنٹ کا رہنما کرے تو اس کو اس کے اوپر کیس بنا کے باقاعدہ گرفتار کر لیا جاتا ہے خیر جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ تو وہ چیز ہے یہ وہ قربانی ہے جو پاکستان کے کسی بھی شہری کو جو اس ظلم کے خلاف ظلم کے نظام کے خلاف آواز اٹھائے گا اس کو دینی پڑے گی ہر پاکستانی شہری کا فرض ہے مجھے جو سب سے زیادہ حیرت ہوئی میں خود صحافی ہوں اور شروع سے آواز اٹھا ہوں لیکن آج جب میں جاب کے لیے آ رہا تھا کسی کام کے سلسلے میں تو مجھے بتایا گیا کہ جو اسپیکر نیشنل اسمبلی ہے جو کہ خود کے پی کے سے ہیں انہوں نے ایک ریفرنس بھیج دیا ہے نااہلی کے لیے بطور ایم این اے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ بڑی شیم 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 یہ خبر سن کے بہت عجیب سا لگا اس طرح کی کسی تقریر کے اوپر یقیناً کوئی واقعہ ہوگا لیکن بہرحال میں بھی 15 سال سے اسلام آباد میں ہوں بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے بہت کچھ ہوا بڑے بڑی چیزوں میں انوالو تھے لوگ اس طرح کا ریفرنس پہلے کبھی میری دانش میں اس طرح کے معاملے کے اوپر تو نہیں بھیجا گیا اور الیکشن کمیشن میں اس وقت راجہ اسکندر سلطان جو چیف الیکشن کمشنر ہیں اور جو باقی 4 ممبران ہیں میری رائے تو ان کے بارے میں پازیٹیو ہے میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح کے ایک گھٹیا قسم کے ریفرنس کے اوپر جو کہ صرف ایک دباؤ کے تحت بھجوایا گیا ہو اس کے اوپر کوئی کارروائی کریں گے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کسی دباؤ میں آئے بغیر 90 دن کا جو آئینی مدت ہے اس کا انتظار کیے بغیر اس کو یقینی طور پہ مکمل طور پہ مسترد کر لینا چاہیے لیکن اگر وہ نہیں کرتے اور وہ اس دباؤ میں آ کے علی وزیر صاحب کے خلاف کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کو چاہے میری بات اچھی نہ لگے یا درست نہ لگے تو میرے خیال میں یہ اور بہتر ہوگا کیونکہ پھر یقینی طور پہ علی وزیر عدالتوں میں جائیں گے ویسے عدالتیں بھی سبزار ہے کہ آپ کے سامنے ہے وہ بھی ایک دباؤ کا شکار ہے
لیکن جب معاملہ عدالت میں جائے گا تو علی وزیر صاحب سے یقیناً یہ کہا جائے گا کہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں ان کا ثبوت پیش کریں. تو علی وزیر صاحب وہ ثبوت پیش کریں گے کہ وہ جو باتیں کر کے آئے ہیں کراچی میں وہ کس طرح سے درست ہیں. وہ یہ بھی بتائیں گے عدالت کو کہ میں اکیلا MNA یا اکیلا سیاسی لیڈر نہیں ہوں جو یہ باتیں کر رہا ہے, یہ بات تو پوری قوم کر رہی ہے, یہ تو پاکستان کا ہر بڑا سیاسی رہنما کر رہا ہے. تو یہ سارے معاملات مزید کھل کے سامنے آئیں گے, دنیا کے سامنے آئیں گے. اور یہ اسٹرگل جو ہے جس کو علی وزیر اور محسن داور جیسے لوگ جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں, یہ یقیناً رنگ لائے گی. اور یہ صرف پشتونوں کے لیے نہیں, یہ پورے پاکستانیوں کے لیے شاید آزادی کی ایک بنیاد جو پہلے سے بن چکی ہے کامیابی کی طرف بھی لے کے جائے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ لوگوں نے مجھے بولنے کا موقع دیا. Thank you so much. تھینک یو. آپ مطلب مہر لگانا چاہتی ہیں غداری کے ہم بہت شکریہ آپ کا, ہمیں بہت فخر ہے. جوائن کرنے کا شکریہ. آپ مہر لگانا چاہتے ہیں. کچھ لوگوں پر بہت پیاری لگتی ہے ٹوپی. تو ہم اپنا سوری فینس ٹرک اسے کیا کہتے ہیں, میرا فینس, یہ جو دہشت گردی ہے, یہ جو دہشت گردی ہے, یہ جو پاپا جانس کے پیچھے ہیں, یہ جو دہشت گردی ہے, یہ جو طالب گردی ہے, علی وزیر کو رہا کرو, سید علام محسود کو رہا کرو, حنیف پشتین کو رہا کرو, اویس ابدال کو رہا کرو, علی وزیر کو رہا کرو, سید علام محسود کو رہا کرو. یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, یہ جو طالب گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, یہ جو افراتفری ہے اس کے پیچھے وردی ہے, یہ جو ملا گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. تو ہمارے ساتھ بھی ہے حسن مصطفیٰ صاحب مدس. حسن مصطفیٰ از اے جرنلسٹ, پوئٹ بھی ہے, شاعر بھی ہے, and he has always shown his solidarity to Pashtun Tahfiz movement. He has joined us to extend solidarity and be part of the protest. So Hassan Mustafa Saab, please, if you can speak. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے PTM کے دوستوں کا اور اپنا ان بہنوں کا, صبا اسماعیل کا, گلالہ اسماعیل کا, اور تمام دوستوں کا, ترقی پسند قوم پرست جو بھی یہاں لبرلز جو بھی یہاں آج شامل ہوئے ہیں. کیونکہ پشتون جو ہے اس روئے زمین پر پیارے پاکستان میں, جسے میں غائبستان کہتا ہوں, سب سے مظلوم ترین لوگ ہیں اور سب سے سزا یافتہ ترین لوگ ہیں. ان کو سزا کس بات کی مل رہی ہے؟ ان کو سزا یہ مل رہی ہے کہ انہوں نے جو راستہ اختیار کیا تھا وہ لبرل سیکولر قوم پرستی کا راستہ اختیار کیا تھا, وہ آسان نہیں ہے. اس کے لیے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے, آج سے نہیں, وہ جب سے پاکستان بنا تھا تب سے اس کو سزا دی جا رہی ہے. اسی لیے خان عبدالغفار خان, باچا خان, جن کو میں اصلی قائد اعظم کہتا ہوں, جو اصلی قائد تھے, جو عظیم قائد تھے اصلی, برے صغیر کی, گاندھی سے بھی بہت بڑے سیکولر, انہوں نے کہا تھا کہ گاندھی کو کہا تھا کہ تم ہمیں, گاندھی جی آپ ہمیں بھیڑیوں کے حوالے کیے جا رہے ہو. بھیڑیے تو یہ بھیڑیوں سے معذرت سے اصل جو بھیڑیے ہیں جو اس انسانی روپ میں ہیں, جو وردی میں ہیں, وہ پختونوں کو, سندھیوں کو, بلوچوں کو اور لبرل اور مظلوم پنجابیوں کو, سرائکیوں کو, سب کو جو ہے تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں, سب کو دہشت گردی کا نشانہ بنا رہے ہیں. ہر بات کے پیچھے جو ہے وردی ہے. یہ آج سے نہیں, یہ ارلی 50s سے شروع ہو گئی تھی. جیسے پاکستان بنا تھا, میں نے عرض کیا
کہ ایک صاحب تھے, ان کا نام حشوق احمد رامانی تھا, وہ سندھی ہندو تھے. جب پاکستان بنا تو جب ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے ہوا تو انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ ان کا اصل وطن سندھ ہے اور یہاں رہیں گے. اور وہ اتنے تھے, مگر انہوں نے اخبار نکالا تھا, اس کا نام بھی انہوں نے ٹریبیون پاکستان رکھا تھا, اور اس میں انہوں نے کارٹون چھاپا تھا. پہلی دفعہ نئے پاکستان میں بادشاہ خان گرفتار ہوئے تو انہوں نے کارٹون چھاپا تھا, شائع کیا تھا. ایک پولیس والا ہے, چھوٹے قد کا ہے, قد و قامت بلند قامت عبدالغفار خان کو, بادشاہ خان کو ہتھکڑی لگا کے لے کے جا رہا ہے. اسے اوپر لکھا تھا کہ پاور آف پگمیز, بونوں کی طاقت. وہ بونوں کی طاقت آج بھی قائم. جب میں علی وزیر کو دیکھا کہ اس کو سندھ پولیس اور اس کو انٹیلیجنس والے ISI والے گرفتار کر کے ہتھکڑی لگا کے لے جا رہے, تو مجھے غفار بادشاہ خان کا وہ کارٹون یاد آیا جو بادشاہ خان پہ حشوق احمد رامانی نے بنایا تھا کہ پاور آف پگمیز, بلند قامت لوگوں کے سامنے. یہ پگمیز کا پاور ہے, اور مجھے نہیں پتا یہ کب تک چلے گا. تو اگر ٹائم ہے تو نظم آپ پہ نظر کرو. بالکل بالکل حاصل. مل گئی گلاسز. یہ ہوا کہ حشوق احمد رامانی سے کہا گیا کہ یا تو آپ جیل, پہلے ان کو جیل میں ڈالا گیا, پھر ان کو کہا گیا کہ یا تو جیل میں رہیں یا ملک چھوڑ دیں. تو انہیں مجبوراً ملک چھوڑنا پڑا, اور وہاں بھی وہ جلاوطنی میں مر گئے, کچھ سال ہوئے. تو یہ نظم ہے غزہ کے بچوں پہ رونے والوں, غزہ کے بچوں پہ رونے والوں, غزہ کے بچوں پہ رونے والوں, سندھی بچوں کا حال پوچھو. غزہ کے بچوں پہ رونے والوں, سندھی بچوں کا حال پوچھو. بلوچ بچوں کے اشک پہنچو کہ جن کے بابا کو وہ درندے اٹھا کر لے گئے, کہ جن کے جبڑوں کو نسل انسان کا خون لگا ہے, کہ جن کی وردی کو ہم وطنوں کا خون لگا ہے. پٹھان ماؤں کا حال پوچھو, پٹھان ماؤں کا حال پوچھو, پنجابی بہنوں کا حال پوچھو, مہاجر بچوں کا حال پوچھو. ایک وطن ایک خدا ایک رسول ہوتے کہ کیوں اجاڑی گئی ہے کھیتی. ایک وطن ایک خدا ایک رسول ہوتے کہ کیوں اجاڑی گئی ہے خود کھیتی. ان مزاروں کا حال پوچھو, اکاڑے والوں کا حال پوچھو کہ باڑے والوں کا حال پوچھو. اکاڑے والوں کا حال پوچھو کہ باڑا والوں کا حال پوچھو کہ جن کو روزے میں مار ڈالا. ان کلمہ گویوں کا حال پوچھو کہ جن پر کلمہ حرام ٹھہرا. ان کی قبریں اکھاڑ لی گئیں, ان کی مسجد جلا ڈالی. تم غزہ کا فکر چھوڑو, تم غزہ کا فکر چھوڑو. ان ماتم داروں کا کیا کہو گے کہ جن کو کافر قرار دے کر امام باڑوں کو کربلاؤں سربریدہ تمام لاشوں کو نظر آتش کیا, جو تم نے مسافروں کو سواریوں میں جلا ڈالا. مندروں کو, گرجا گھروں کو بت شکلوں نے لوٹ کر پھر توڑ ڈالا. مرنے والوں پر ان کی مٹی 1000 سالہ حرام کر ڈالا. ان گھروں کو, ان لٹیروں کا کیا کہو گے کہ جو گھروں کو بھی لوٹتے ہیں اور ریپ کرتے ہیں. ان مچھروں کا ماتم کیا کرو گے, ان مچھروں کا تم کیا کرو گے جو حکمرانوں تمام شاہوں کو کھسیوں میں بدلتے ہیں. بیویوں کو برہنہ تم نے جلا ڈالا. غزہ کے سارے تم غم گسارو, غزہ کے سارے تم غم گسارو کہ ارض بنگال پوچھتا. غزہ کے سارے تم غم گسارو کہ ارض بنگال پوچھتا ہے. کتنے غزہ تم نے کیے تھے برپا, اپنا بولان پوچھتا ہے, تم سے مہران پوچھتا ہے. غازیوں اور شہ سوارو یہ خطہ لاہور پوچھتا ہے. غازیوں اور شہ سوارو یہ خطہ لاہور پوچھتا ہے. شاہی قلعے کی سب دیواریں گواہ ہیں تم پہ, شاہی قلعے کی سب دیواریں گواہ ہیں تم پہ, جو تم نے بغداد کیا تھا برپا کے پکا قلعہ یہ پوچھتا ہے. یزید زادو یہ کربلائیں کیسے کم ہیں جو تم نے کی تھی. کڈو بہاول و شاہ بندر کے ہو گلفتن کہ تم نے کیسے کڑیل جوان لاشے گھروں کو بھیجے, کہ تم نے کیسے کڑیل جوان لاشے گھروں کو بھیجے. کہ بدن تھے کہ ایشٹرے تھے, کہ بدن تھے کہ ایشٹرے تھے. ڈرل مشینوں سے جسم سوراخ ہو گئے تھے, کہ بدن تھے کہ ایشٹرے تھے. ڈرل مشینوں سے جسم سوراخ ہو گئے تھے. تم بھونکتے تھے مگر وہ کیسے جوان تھے جو تم پر تھوکتے تھے. تم بھونکتے تھے مگر وہ کیسے جوان تھے جو تم پر تھوکتے تھے. غزہ کی سالوں تم فکر چھوڑو, زمین زادوں کی فکر چھوڑو کہ جن کی دھرتی تمہارے پیروں سے لہجہ لہجہ
खिसक रही है قبضہ کی थैंक یو بہت شکریہ. ایک منٹ حسن بھائی, ایک منٹ. نہیں جی, وہ ان کو ٹوپی اگر آپ لوگ یہ تو داخو لائیو دے گل علی د تصویر تاسو باسي 5 روپے لگیں گے. اور بھی آ جاؤ لوگ, اور بھی آ جاؤ, آ جاؤ سارے آ جاؤ, سارے آ جاؤ, سارے تصویر کے لیے آ جاؤ. مصطفیٰ صاحب روز روز نہیں ملتے بھائی, تصویر بنواؤ. جاؤ 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 جاؤ. آ جاؤ. راسا جلال خان صاحب گلالی دا لائف بندے کرنا دا لائف دلائی خا اصل کې تو ګلالي کې دا فون आवाज نه پک گئی, مونږ ته لګ دا پرابلم دی, आवाज نه پک گئی اور مایکی نه دلته نو بیا ډیر جخت للی. یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, یہ جو دہشت دې پاسه اوس کې جنو علی وزیر کو رہا کرو, علی وزیر کو رہا کرو, زید عالم مسعود کو رہا کرو, حنیف پشتین کو رہا کرو, حنیف پشتین کو رہا کرو, اویس ابدال کو رہا کرو, علی وزیر 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 کو رہا کرو, حنیف پشتین کو رہا کرو, حنیف پشتین کو رہا کرو, یہ جو نامعلوم ہے ہم سب کو معلوم ہے, یہ جو نامعلوم ہے ہم سب کو معلوم ہے, یہ جو نامعلوم ہے ہم سب کو معلوم ہے. بہت شکریہ. اور میں بلوچ دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جن کی اپنی بھی جو خود بھی ظلم کا شکار ہے, جو خود بھی نامعلوم اور معلوم کے ہاتھوں ظلم کا شکار ہے, لیکن ہمارے ساتھ آج ہم کھڑے رہتے ہیں. ہم مظلوم اقوام میں مل کر یہ لڑائی لڑنی ہے, یہ جدوجہد کرنی ہے, اور ہم اپنے حقوق تب ہی لے سکیں گے جب ہم سب مظلوم اقوام اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں. تو نمی بلوچ, سمی بلوچ اور آپ کا بہت شکریہ. وہ ہمارا جو ڈکلیریشن ہے وہ وہاں پر پکڑائیں گے, اور ہم کچھ دیر اپنے بینرز کے ساتھ خاموشی سے راستہ بند کے بغیر کھڑے ہوں گے. اس وقت ادا سے کہو کہ نجیب کاکڑ اور اسلم کاکڑ کو وقت کشی اگر سب اسلم کا ڈکلیریشن دے جو مونگا ایمبیسی کا ورک آؤٹ مونگا با کانسلیٹ طرف تو ورک ہو گئی تھوڑا باہر لن ملاشی اور مونگا با سوری پانی تو بالکل آئیڈیا نہیں تھا. چائے آپ کی مرضی کی چیز آئے گی. جی 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 بالکل ڈال لے چائے. نہیں ابھی تو شروع بھی نہیں کی. بس اب جیسے یہ ختم ہوتے ہیں پھر کہیں بیٹھتے ہیں, پھر وہ لگا رہے آگے جا رہے ہیں. هغه اسلام سره وو, اسلام سره دی, اسلام سره لفافه اسلام سره ده. اسلام تاسو سره ډکلیریشن دی, بس وی چې دا ډکلیریشن تاسو وړئ مونږ به در پسې راځو لکه مخې ته. سر پسند ناصر Thank you.
چینی بھی ہے, چینی بھی ہے. ګلالي ستا لایو اوس هم دی ګورې. دا څنګه دی چارج دیکھی نہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. جن لوگوں نے چکم ملګرو مونږ جوائن کړو دا ډېره زیاته مننه. اوس لږ ساعت کې مونږ دلته مخامخ کانسلیټ دی, د کانسلیټ ته به ځو. کوم ډیکلیریشن مونږ لیکلی دی هغه ډیکلیریشن به ورته ورکوو. نو بس چې څنګه زمونږ دا ملګري تیار شي بس مونږ بیا روان یو. نه نه بنده وي نه داسې کوو چې ځو هلته که نه نو هغه ورته ښه وخوا. خیر دی مړی اچوي دی دا څنګه زمانه به ځي ودرېږه سوري زمانه اوس لرې شه. ما سره یو شته بالکل صفا او وایټ کلر کې دی بالکل ان صفا. مال چا صفا مات کړه دغه چې مقبل مات کوي بټای بیا ګورو دا د نوراني څه کوي ما سره دا نوراني ما وایم ټرمپ نه نیو راوتی ګله زئی تاسو راځئ زه مخې ته ځم زه ته هسې مخې ته ځم زه ورله دا د اسلم کاکړ او نجیب کاکړ راځئ تاسو انشاءالله سره د نړۍ سي که نه شاوخ سره زه نه دی نه تاسو دواړه شئ چارج نشته دا ورته واچو نو مخ ورته اچولو ته راځئ زرخه خوشحال خبرې کول نه خبرې ډېر ښه خبرې راځئ ښه یو نری لاین کې راځئ ها څوک به نو بلوچ به شو په لاین کې پلیز ډونټ بلاک ډونټ بلاک دی روڈ ڈونٹ بلاک دی فٹ پاتھ اگر بلاک کوئی میں پلیز بلاک مت کریں بلاک مت کرے سائٹ پر سما بلاک کو ملر سائٹ او خو هغه نجیب چرته لاړو روش امانه علی وزیر کو رہا کرو رہا کرو علی وزیر کو 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 علی وزیر کو
علی وزیر کو, سید علام محسود کو, سید علام محسود کو, علی وزیر کو, علی وزیر کو, سید علام محسود کو, پی ٹی ایم ایکٹیوسٹ کو, پی ٹی ایم ایکٹیوسٹ کو, علی وزیر کو, علی وزیر کو. وہ کانسلیٹ تھا, کانسلیٹ دل تھا, وہ کانسلیٹ تھا, دا کانسلیٹ تھا. علی وزیر کو, سید علام محسود کو, پی ٹی ایم ایکٹیوسٹ کو, پی ٹی ایم ایکٹیوسٹ کو, علی وزیر کو, علی وزیر کو, سید علام محسود کو, حنیف پشتین کو, حنیف پشتین کو, حنیف پشتین کو, حنیف پشتین کو, سید علام محسود کو, سید علام محسود کو, سید علام محسود کو, پی ٹی ایم ایکٹیوسٹ کو, علی وزیر کو, علی وزیر کو, علی وزیر کو, علی وزیر کو, ریلیز, علی وزیر, علی وزیر, علی وزیر, سید علام محسود, سید علام محسود, ریلیز, ریلیز, علی وزیر کو, رہا کرو, رہا کرو, علی وزیر کو, کرو, رہا کرو, علی وزیر کو, رہا کرو, رہا کرو, علی وزیر کو, رہا کرو, رہا کرو, علی وزیر کو, رہا کرو, رہا کرو, سید علام محسود کو, رہا کرو, رہا کرو, سید علام محسود کو, رہا کرو, رہا کرو, حنیف پشتین کو, حنیف پشتین کو, علی وزیر کو, سید علام محسود کو, سید علام محسود کو, علی وزیر کو, حنیف پشتین کو, اویس عبدال کو, اویس عبدال کو, علی وزیر 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 کو, حنیف پشتین کو, سید علام محسود کو, سید علام محسود کو, پی ٹی ایم ایکٹیوسٹوں 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 کو, علی وزیر کو, علی وزیر کو, علی وزیر کو, علی وزیر کو, پی ٹی ایم ایکٹیوسٹوں کو, پی ٹی ایم ایکٹیوسٹوں کو, پی ٹی ایم ایکٹیوسٹوں کو, علی وزیر کو, علی وزیر کو, علی وزیر کو, سید علام محسود کو, سید علام محسود کو, حنیف پشتین کو, حنیف پشتین کو, حنیف پشتین کو, حنیف پشتین کو, علی وزیر کو. یہاں پر نجیب ہمیں تھوڑی سی اپڈیٹ دیں گے. نجیب will give us update on what's happening so far. We are here together, like we're demanding the release of all PTM activists who have been arbitrarily arrested in Pakistan, and all those,
political activists, whether they are Baloch, Sindhis, Pashtuns, within the intervention centers of Pakistan, who have been facing these torture and persecution from the Pakistani state, particularly Dr. Sayyid Masood Alam, who is a prominent Pashtun leader and the core committee member of Pashtun Tahaffuz movement, and as well as the Pakistan Pashtun parliamentarian Ali Wazir, who's been arrested on false allegation from the state, who's been a prominent political leader and who's been demanding the Pashtun civil rights within the Pakistani constitution, within Pakistan. And these people are arrested, so we are here to demand their release. And what's the update you have asked them for? Okay, Aslam, can you give us an update on what happened? We are here in front of the Pakistani Consulate General in New York City, and we have written a letter for the release of Ali Wazir and Dr. Alam Masood, and we are going to give them the letters and request their immediate release. This is our resolution. Yes, so دلته زمونږ د پی ټی ایم اکټیویسټ ریزولوشن دی. ریزولوشن مونږه کانسلیټ ته راوړ دی چې کانسلیټ ته ورکو او دا مطالبه دی وکړو چې علي وزیر چې عدالت مسعود حنیف بشیر نوې سبدال او نور چې د پی ټی ایم کوم ملګري دي لکه نور الله ترین بصیر خان حسن خان هغه ټول راخلاص کړل شي. زمونږ دلته دغه مطالبه ده چې زمونږ لیډران اکټیویسټان د راخلاص کړل شي. اواز اوچتول د هغې بنیادي حق دی او د ګرفتاریانو په ذریعه باندې د پاکستان ریاست زمونږ اواز نشو درولی. علي وزیر کو علی وزیر کو علی وزیر کو علی وزیر کو علی وزیر کو حنیف پشتین کو رہا کرو رہا کرو سید علام محسود کو رہا کرو رہا کرو. علی وزیر کو علی وزیر کو رہا کرو رہا کرو. سید علام محسود کو رہا کرو رہا کرو. علی وزیر کو رہا کرو رہا کرو. سید علام محسود کو پی ٹی ایم ایکٹیوسٹس کو رہا کرو رہا کرو. پی ٹی ایم ایکٹیوسٹوں کو رہا کرو پی ٹی ایم ایکٹیوسٹوں کو رہا کرو رہا کرو. پی ٹی ایم ایکٹیوسٹوں کو رہا کرو رہا کرو. علی وزیر کو رہا کرو رہا کرو. علی وزیر کو رہا کرو رہا کرو. علی وزیر کو علی وزیر کو رہا کرو رہا کرو. زموږ ته ویل دا زه درځه اخیستلی سم هلته بیا ورکړو موږ بیا خپله ځانونه بدل شو یو دوې خبرې مو ورته وکړو دا به باندې ورکړو موږ بیا په خپله داسې ویزه د یو کال ویټ کوم دا دویم دی نو دی که لږ لایو د داسې لږ خلک علی وزیر کو رہا کرو رہا کرو. سید علام محسود کو علی وزیر کو علی وزیر کو علی وزیر کو پی ٹی ایم ایکٹیوسٹوں کو پی ٹی ایم ایکٹیوسٹوں کو رہا کرو رہا کرو. پی ٹی ایم ایکٹیوسٹوں کو 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 علی وزیر کو رہا کرو رہا کرو. علی وزیر کو علی وزیر کو علی وزیر کو سید علام محسود کو سید علام محسود کو سید علام محسود کو علی وزیر کو علی وزیر کو سید علام محسود کو سید علام محسود کو
PTM एक्टिविस्टों को, PTM एक्टिविस्टों को, PTM एक्टिविस्टों को, अली वजीर को, अवैस अब्दाल को, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये जो मारामारी है, इसके पीछे वर्दी है, ये जो तालिबगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये जो अगवागर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये जो जालिमगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये जो गुंडागर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये जो गिरफ्तारी है, इसके पीछे वर्दी है, ये जो गिरफ्तारी है, इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये जो मारामारी है, इसके पीछे वर्दी है, ये जो अगवागर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये जो मुल्लागर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, अली वजीर को, रिहा करो, अली वजीर को, अली वजीर को, रिहा करो, रिहा करो, अली वजीर को, रिहा करो, रिहा करो। अली वजीर को, रिहा करो, रिहा करो, अली वजीर को, रिहा करो, रिहा करो, अली वजीर को, रिहा करो, रिहा करो। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये जो तालिबगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये जो मुल्लागर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये जो अफरा तफरी है, इसके पीछे वर्दी है, ये जो अफरा तफरी है, इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। अली वजीर को, रिहा करो, रिहा करो, अली वजीर को, रिहा करो, अली वजीर को, रिहा करो, रिहा करो, अली वजीर को, रिहा करो, रिहा करो, ज़ैनब महसूद को, रिहा करो, रिहा करो, ज़ैनब महसूद को, रिहा करो, रिहा करो, हनीफ मशरीक को, हनीफ मशरीक को, हनीफ मशरीक को, हमारे पीटीएम एक्टिविस्टों को, तुम्हारा जुल्म हमारी आवाज दबा नहीं सकता। दाडिर लुइदे, अली वजीर को, अली वजीर को, पीटीएम एक्टिविस्टों को, पीटीएम एक्टिविस्ट को, ओ इधर अकरम मुनीर दे, अकरम मुनीर पाकिस्तान में, रिहा करो, रिहा करो, अकरम मुनीर दे, रिहा करो, खडीर तीस गई, करो रिहा करो, अली वजीर को, रिहा करो, रिहा करो, अली वजीर को, अली वजीर को, रिहा करो, रिहा करो, पीटीएम एक्टिविस्टों को, रिहा करो, रिहा करो, एक्टिविस्टों को, रिहा करो, रिहा करो, अली वजीर को, रिहा करो, रिहा करो, महसूद को, रिहा करो, रिहा करो, महसूद को, रिहा करो, रिहा करो। अली वजीर ये अभी अकरम मुनीर अंदर गया है। पीटीएम ये आपकी बहन को मौका चाहिए, इस तरह दो चार बंदे हों तो शुरू हो जाए हैं। ये बात लोगों में अर्ज होती है, मैंने इसलिए कमेंट किया, चार बंदे हों तो शुरू हो जाए। ये जो दहशतगर्दी है, असल में मैंने उसे बताया था अकरम मुनीर है, ये जो मुल्लागर्दी है, वर्दी है, ये जो अफरा तफरी है, इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, अली वजीर को, रिहा करो, रिहा करो, पीटीएम एक्टिविस्टों 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 को, अली वजीर को, अली वजीर को, रिहा करो, रिहा करो, अली वजीर को, रिहा करो, रिहा करो, ज़ैनब महसूद को,
رہا کرو رہا کرو حنیف بشیر کو رہا کرو رہا کرو نور اللہ کریم کو رہا کرو رہا کرو حسن خان کو رہا کرو رہا کرو وزیر اللہ خان کو اویس ابدال کو افتخار عالم کو علی وزیر کو علی وزیر کو علی وزیر کو علی وزیر کو رہا کرو رہا کرو علی وزیر کو رہا اکرم منیر کو تیر شو تاسولی دے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے یہ جو طالب گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو غنڈہ گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو مارا ماری ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو طالب گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو غنڈہ گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو طالب گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو غنڈہ گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو طالب گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ باجوا ماجوا دہشت گرد یہ کرنل جنرل یہ کرنل جنرل دہشت گرد یہ کرنل جنرل دہشت گرد یہ باجوا ماجوا دہشت گرد یہ باجوا ماجوا دہشت گرد یہ کرنل جنرل دہشت گرد یہ باجوا ماجوا دہشت گرد یہ کرنل جنرل دہشت گرد یہ باجوا ماجوا دہشت گرد یہ کرنل جنرل دہشت گرد یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو طالب گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو مارا ماری ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو غنڈہ گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو پتہ خوری ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو گرفتاری ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو مارا ماری ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو افراتفری ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ کرنل جنرل دہشت گرد یہ باجوا ماجوا دہشت گرد یہ کرنل جنرل دہشت گرد یہ باجوا ماجوا دہشت گرد یہ کرنل جنرل دہشت گرد یہ باجوا ماجوا دہشت گرد یہ کرنل جنرل دہشت گرد یہ باجوا ماجوا دہشت گرد یہ کرنل جنرل دہشت گرد یہ باجوا ماجوا دہشت گرد یہ کرنل جنرل دہشت گرد یہ جو مارا ماری ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو طالب گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے جو غنڈہ گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے جو افراتفری ہے اس کے پیچھے وردی ہے اس دا اکرم منیر دا ہیڈ دا پاکستان مشن ٹو دا UN جس کتا تھا ماں اشارہ اکڑا علی وزیر کو رہا کرو منیر تم اندر ہو ہمیں معلوم ہے یہ جو نامعلوم ہے ہم سب کو معلوم ہے یہ جو نامعلوم ہے ہم سب کو معلوم ہے اکرم منیر تم اندر ہو یہ ہم کو بھی معلوم ہے اکرم منیر تم اندر ہو یہ ہم کو معلوم ہے منیر اکرم تم اندر ہو علی وزیر کو رہا کرو رہا کرو علی وزیر کو رہا کرو رہا کرو علی وزیر کو رہا کرو رہا کرو علی وزیر Receiving. کو رہا کرو رہا کرو علی وزیر کو رہا کرو رہا کرو علی وزیر کو مطلب کہ یہ receiving. پاکستان کونسلیٹ میں ہمارا خط وصول کرنے کی ہمت طاقت بھی نہیں ہے. ہم ان سے خط وصول کیا ہم کا ریسیونگ دے رہے اور یہ دیکھیں یہ میں دستخط کیا ہے یہ داستا موبائل دے سے داستا موبائل دے آج ہم نے اپنا روٹیٹ یور پیش فون کیا پاکستان کونسلیٹ جنرل نیو یارک میں. ہم نے وہ سارے ڈیمانڈ رکھے ہیں جو PTM کے فنڈامنٹلز ڈیمانڈ ہے, جو پاکستان میں انسانی حقوق کے ڈیمانڈ ہے, جو پاکستان میں مسنگ فیملیز کے ڈیمانڈ سے ان ہزاروں ماؤں بہنوں کی جو آئے اور سس کیا ہے وہ ہم نے اس لیٹر میں پاکستان کونسلیٹ کو جمع کرائے ہیں. آج ان کی ہمت یہاں تک نہیں ہو سکی جو ہمیں پراپر ریسیونگ دے سکیں. انہوں نے ایک ٹک مارک کر کے ہمیں یہ تو دے دی ہے, لیکن یہ ایک پیغام جو ہم نے پاکستان ریاست کو دینا تھا
کہ یہ ریزسٹنس، یہ عوامی طاقت، یہ اسی طرح چلتا رہے گا، یہ بڑھتا رہے گا اور آزادی ہماری مقدر بن کے رہے گی. ان آزاد، ان ماؤں، ان بہنوں، ان سارے فیملیز کی جن کے بچے، جن کے بھائی، جن کے بیٹے پاکستان کے ٹارچر سیلز میں پڑے ہوئے ہیں، ہم ان کی آواز بنتے رہیں گے. لاروبار، 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 لاروبار. یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو مارا ماری ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو طالب گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو غنڈہ گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو کاورڈ گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. اس کے ساتھ کیونکہ ہم نے اتنا خط دے دیا ہے اور اس کا موبائل دا دے. جو ہے اٹس اوکے نو اکرم منیر جو تھے تو انہوں نے بھی دیکھ لیا وہ مشن جو پاکستان کا مشن ہے اقوام متحدہ کے لیے، اس کے ایمبیسڈر ہیں، انہوں نے ہمیں دیکھ لیا، ہماری آواز پہنچ گئی ہے. تو اس کے ساتھ ہم اپنے پروٹیسٹ کو یہاں پر آج کنکلوڈ کرتے ہیں اور وہاں پر ہم نے چائے رکھی ہے، دوست چائے پئیں گے اور اس کے بعد اپنے تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ. اور ہم آپ لوگوں سے امید کرتے ہیں کہ جتنے بھی محکوم قومیں ہیں جن پہ پاکستان کے اندر وہ محکوم قومیں جو پاکستان ریاستی دہشت گردی کے شکار ہیں، وہ ہمیشہ ان مظالم کے خلاف شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے اور ایک دوسرے کی طاقت بنتے رہیں گے. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تو آپ سب لوگوں کا جنہوں نے ہمیں لائیو جوائن کیا تھا، آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ. یہاں پر اکرم منیر جو کہ UN مشن جو ہے پاکستان کا، اس کے سربراہ ہیں، وہ بھی ابھی یہاں سے گزر رہے تھے، وہ اندر داخل ہوئے ہیں، انہوں نے بھی ہمیں احتجاج کرتے دیکھا ہے. آپ نے سنا ہم نے اپنا خط دینے کی کوشش کی لیکن شاید یہاں کونسلیٹ کو خط لینے کی اجازت نہیں ہے، نہ اتنی ہمت ہے کہ وہ ایک فریادی خط ہمارا لے سکے. تو اس کے ساتھ خدا حافظ. شکریہ ہمارا احتجاج آن لائن جوائن کرنے کے لیے.